اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جب دنیا کے عظیم رہنماؤں کا ذکر دنیا میں ہوتا رہے گا تب تب قائد اعظم محمد علی جناح کو دنیا نظر انداز نہیں کر پائے گی۔ یہ وہ طلسمی شخصیت تھے جس نے اپنے عزم و استقلال، فہم و فراست اور مضبوط قوت ارادی سے ایک آزاد اور خود مختار ملک یعنی پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے 3 ایسے واقعات کے متعلق بتائیں گے جن کو جان کر آپ ان سے اور بھی زیادہ محبت اور فخر کرنے لگیں گے۔ تو چلیے اس دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل وجود ٹی وی اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ واقعہ نمبر 1، قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابائے ملت پارلیمنٹ میں اجلاس کی شرکت کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین کے بزنس کلاس بوگی میں سوار ہوئے۔ اتفاق سے اس دن پوری بوگی خالی تھی۔ جب ٹرین کے چلنے کا وقت قریب آیا تو ایک خاتون بھی اسی ڈبے میں آ کر سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھا۔ بدقسمتی سے وہ خاتون ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ ٹرین کے چلتے ہی میں نے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اسی اثناء میں وہ خاتون بھی محمد علی جناح سے کہنے لگی کہ مجھے ابھی 1000 روپے دے دو ورنہ میں ٹرین کی زنجیر کھینچ دوں گی اور چلاؤں گی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کر دیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ میں خاموش رہا کیونکہ ایک تو سفر بہت لمبا تھا، دوسرا یہ معاملہ بہت زیادہ حساس تھا۔ جب میری طرف سے اسے کوئی رسپانس نہ ملا تو اس نے 2-3 دفعہ پھر وہی بات دہرائی، مگر میں نے ایسے اظہار کیا جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ آخرکار وہ میری حرکت پر سخت برہم ہوئی اور تعجب میں پڑ گئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑا اور پھر وہی بات دہرانے لگی۔ قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور اسے یہ ثابت کروانے کی کوشش کی کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، یعنی میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے۔ اس نے غصے اور اشتعال کے عالم میں اس کاغذ پر لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں تم پر ریپ کا الزام لگاؤں گی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ وہ کاغذ میں نے اسی وقت اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی زنجیر کھینچ دی۔ جیسے ٹرین رکی، ٹرین کے گارڈز مجھ تک پہنچے اور میں نے انہیں وہ کاغذ تھما دیا۔ یہ اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں بدستور اپنے سفر کی طرف گامزن ہو گیا۔ وہ مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ کبھی بھی کسی خالی بوگی میں آج کے بعد سفر نہیں کروں گا بلکہ کسی پبلک والے ڈبے میں سفر کروں گا۔ واقعہ نمبر 2، قائد اعظم جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹرز ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہے تھے تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا۔ اس نے جناح کو کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے۔ جناح نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، I will fly to another table۔ جناح کے اس جواب پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا، اگر تم کو رستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت۔ جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح نے جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ واقعہ نمبر 3، ایک اور واقعے کے مطابق قائد ملت کسی تنہا روڈ پر رات کی تاریکی میں سفر کر رہے تھے جبکہ ان کے ہمراہ ان کا ڈرائیور بھی تھا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا کہ رستے میں کسی نوجوان خاتون نے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگنے کا اشارہ کیا۔ چونکہ اس وقت وہاں کوئی اور بھی ذریعہ ٹرانسپورٹ نہیں تھا اس لیے ترس کھا کر قائد اعظم نے اپنے ڈرائیور سے اس لڑکی کو لفٹ دینے کا کہا۔ قائد اعظم اس وقت سگریٹ پی رہے تھے جب اس عورت کی منزل آ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ عورت گاڑی سے نیچے اترتی اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور بابائے ملت پر ریپ اٹیمپٹ کا الزام لگا دیا۔ چونکہ قائد اعظم ایک سمارٹ وکیل تھے اور بہت حاضر دماغ انسان تھے اور اس صورتحال سے بھی آگاہ تھے کہ ان کے مخالفین بہت زیادہ ہیں۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور قائد اعظم نے حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے ہاتھ کے جھٹکے سے اپنی سگریٹ کا اوپر والا غل نیچے گرا دیا اور ان کو یہ ثبوت پیش کیا کہ میرے سگریٹ کا غل ابھی گرا ہے۔ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کی ہوتی تو میرے سگریٹ کا غل بہت پہلے نیچے گر چکا ہوتا۔ یوں وہاں موجود لوگوں کو بھی اس عورت کی مکاری اور چالاکی کی سمجھ آ گئی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو وہاں سے جانے دیا گیا۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل وجود ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے
اور نیچے لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد